ایک دن حضرت لوگوں میں تشریف فرما تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پاک کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، اور اس کے فرشتوں کے وجود پر، اور اس اللہ کی ملاقات کے برحق ہونے پر، اور اس کے رسولوں کے برحق ہونے پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لاؤ۔ پھر اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے پھر جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ فرض ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس نے احسان کے متعلق پوچھا۔ آپ نے فرمایا احسان یہ کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر یہ درجہ نہ حاصل ہو تو پھر یہ تو سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے بارے میں جواب دینے والا پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں اس کی نشانیاں بتلا سکتا ہوں۔ وہ یہ ہیں کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، اور جب سیاہ اونٹوں کے چرانے والے دیہاتی لوگ ترقی کرتے کرتے یا مکانات کی تعمیر میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے، یاد رکھو قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے کہ وہ کب ہوگی، آخر آیت تک۔ پھر وہ پوچھنے والا پیٹھ پھیر کر جانے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ اسے واپس بلا کر لا۔ لوگ دوڑ پڑے مگر وہ کہیں نظر نہیں آئے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ امام ابو عبداللہ بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت نے ان تمام باتوں کو ایمان ہی قرار دیا ہے۔ ہرقل روم کے بادشاہ نے ان سے کہا، میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اس رسول کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ تو نے جواب میں بتلایا کہ وہ بڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، سے ایمان کا یہی حال رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پورا ہو جائے، اور میں نے تجھ سے پوچھا تھا کہ کوئی اس کے دین میں آ کر پھر اس کو برا جان کر پھر جاتا ہے؟ تو نے کہا نہیں، اور ایمان کا یہی حال ہے، جب اس کی خوشی دل میں سما جاتی ہے تو پھر اس کو کوئی برا نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ کے ایک فرمان کی تشریح کے نیکی یہی نہیں ہے کہ تم نماز میں اپنا منہ پورب پچھم کی طرف کر لو، بلکہ اصلی نیکی تو اس انسان کی ہے جو اللہ کی ذات و صفات پر یقین رکھے اور قیامت کو برحق مانے، اور فرشتوں کے وجود پر ایمان لائے، اور آسمان سے نازل ہونے والی کتاب کو سچا تسلیم کرے، اور جس قدر نبی رسول دنیا میں تشریف لائے ان سب کو سچا تسلیم کرے، اور وہ شخص مال دیتا ہو اللہ کی محبت میں اپنے حاجت مند رشتہ داروں کو، اور نادار یتیموں کو، اور دوسرے محتاج لوگوں کو، اور تنگ دست مسافروں کو، اور لاچاری میں سوال کرنے والوں کو، اور قیدی اور غلاموں کی گردن چھڑانے میں، اور نماز کی پابندی کرتا ہو، اور زکوٰۃ ادا کرتا ہو، اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے، جب وہ کسی امر کی بابت وعدہ کرے، اور وہ لوگ جو صبر و شکر کرنے والے ہیں تنگ دستی میں اور بیماری میں اور مرکہ جہاد میں، یہی لوگ وہ ہیں جن کو سچا مومن کہا جا سکتا ہے، اور یہی لوگ در حقیقت پرہیزگار ہیں۔